اور ہم نے مل کے ایک ونگ بنایا. اس ونگ کا نام ہے آؤ صلح کریں. آؤ صلح کریں, ASK, آسک. آسک میں آج تک ہزاروں کیسز آئے ہیں, فری آف کاسٹ ہم صلح کرواتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, مشن ہے. اس وقت 3000 کیسز ہیں ہمارے پاس, اور پر منتھ 100 ڈیلیور ہو رہے ہیں. 100 ڈیلیور کا مطلب ہے کہ 100 کا فیصلہ ہر مہینے ہم کر کے ڈیلیور کر دیتے ہیں. جب میں ہائی کورٹ میں جوڈیشل اکیڈمی میں پڑھاتا تھا تو فیملی کیسز کی بات کرنے لگوں, یہ تقریباً 27,000-28,000 تھے جو کہ پڑے ہوئے تھے. اور اب بھی اگر میں ڈیٹا آپ کو بتاؤں تازہ تو وہ تقریباً 1.25 ہیں. کہاں 25-30 ہزار اور کہاں 1.25 کیسز. پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ طلاق اور خلا اس تیزی سے بڑھا کہ آپ حیران ہو جائیں گے جان کے. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن بتاؤں, یہ طلاق اور خلا رجیم چینج کے بعد بہت تیز ہوئے. ملک اور ملک کے حالات صرف ملک کی اکانومی خراب نہیں کر رہے ہوتے, اکانومی سوشل فیکٹرز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, اور سوشل فیکٹرز میں سب سے بڑی جو سوشل فیبرک بننے کی وجہ ہے وہ فیملی ہے. اور فیملی میں بھی بالخصوص میاں اور بیوی کا رشتہ جس پہ پورا سماج کھڑا ہوتا ہے. تو پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں صرف اوپر لڑائیاں نہیں ہو رہی, یہ گھروں میں بھی لڑائیاں چڑھی گئی ہیں. اور اس کی وجہ بظاہر دیکھا جائے تو لگے گا پالیٹکس نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی ملک کی انسٹیبلٹی اور اکنامک حالات اور سٹریس, اور 2 فیکٹر جو ملک میں بہت تیزی سے بڑھے ہیں, 25 کروڑ عوام جس کو فیس کر رہی ہے, وہ 2 فیکٹرز میں ایک انسرٹنٹی ہے, ایک انسیکیورٹی ہے. اور اس دونوں کو اردو میں سادہ زبان میں کہوں, پتہ نہیں کل کیا ہوگا. یہ کل کیا ہوگا یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک بڑی تعداد WHO کے مطابق جس طرح کا ہمارا ملک ہے ذہنی مریض بن چکی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ پر اینم پچھلے سال کا جو ریکارڈ ہے 10 ارب کی سیکیٹری کی میڈیسن کھائی گئی ہیں. میں میڈیسن کے نام نہیں لینا چاہوں گا, اس میں سے کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو بغیر نسخے کے کسی فارمیسی سے جا کے لوگ لیتے ہیں, اور اسے موڈ سٹیبلائزر کو, ڈپریشن کی دوائی کو, obsessive compulsion disorder کی دوائی کو وہ کھا لیتے ہیں, یا نیند کی دوائی سمجھ کے کھا لیتے ہیں. میلیٹونین پاکستان میں سب سے زیادہ کھائی جا رہی ہے, آپ دیکھیں, جبکہ میلیٹونین تب اگر آپ کے جسم میں کوئی کمی ہے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز اتنا زیادہ نیند کی طریقے سے اس سے نیند پوری کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. بالکل ایسی. اچھا اب دیکھیں فضا, یہ جو میں سارے فیکٹرز بتانے لگا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹاپ ٹرینڈ ہے. میں پچھلے دنوں دیکھا ایک اینکر ہے, وہ صاحب جو ہے نا جی, وہ میرج پہ باتیں کرنے لگ پڑے 1 سال کے اندر, کیونکہ ٹاپ ٹرینڈ ہے, طلاق بڑی ہو رہی ہے, کاؤنسلنگ کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں, پیچھے کوئی ایکسپوئر نہیں ہے. پیچھے میکسیمم ایکسپوئر یہ میری شادی ہوئی ہے, یہ کوئی ایکسپوئر نہیں ہے. اچھا, آپ نے اگر پریکٹیکلی اس شعبے میں کام نہیں کیا, اگر میں آج کہہ رہا ہوں 3000 کیسز تو آن ریکارڈ موجود ہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں 100 ڈیلیور ہوتے ہیں تو اس کو سابقہ چیف جسٹس انوار الحق صاحب ہفتے میں 4-5 دن بیٹھ کے سنتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے, اور اس ڈیٹے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھ لیجئے آسک جو ونگ ہے ہمارا, اس کو اصل میں تو چیئر کرتے ہیں جج صاحب. میں ایک چھوٹا سا نمائندہ ہونے کے ناطے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ فیکٹس بتا رہا ہوں. اب جب ہم نے تحقیق کی تو میں آپ کو ٹاپ فیکٹرز بتانے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب فیکٹر بتاتا ہوں, یہ حیران کن فیکٹر. طلاق اور خلا ہونے کی ریشو زیادہ پڑھے لکھوں میں ہے. اچھا, ہاں جی, اور ہمارے لیے یعنی ہمارے ونگ کے لیے جو کہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے, فی سبیل اللہ 1 روپیہ ہم چارج نہیں کرتے. لوگ شک کرتے ہیں بھائی آپ کو کیا ملے گا, ایک وکیل کروانا ہو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. سابقہ چیف جسٹس 45 سال کا ایکسپیرینس, جج ہونے کا 10 سال کا ایکسپیرینس, 35 سال وکیل ہونے کا ایکسپیرینس, اور 68 کی ایج پہ 67 کی ایج پہ جج صاحب بیٹھے صلح کروا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے, وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے کروا رہا ہوں. ہمارا یہ ونگ جو ہے فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے. آپ کو سب سے انٹرسٹنگ انفارمیشن دوسری بتانے لگا ہوں, ہمارے لیے سب سے مشکل کام صلح کروانا, اس کی صلح کروانا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا. اچھا جی, یا جس کی پوزیشن پاور بہت, 3 دنیا میں چیزیں ہیں نا جی, 3 دنیا کی ایسی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فالوورز ہیں. 3 کیا ہے, پاور, پیسہ اور فیم. ایسے یہ جو ہم سے مراد وہ لوگ جو فیم والے ہیں, سکرین پہ دکھتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ دکھتے ہیں, یہ بڑے ونریبل لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے سب سے مشکل کام اپنا گھر بچانا ہوتا ہے. ہم کولیگ ہونے کی حیثیت سے بات کریں, پلیز کوئی مائنڈ نہ کرے, نہ ہم مائنڈ کریں گے اس بات کو, نہ ہمارے کولیگز مائنڈ کریں گے. آپ کو علیحدگی سب سے زیادہ شوبز کی دکھے گی,
ایک بڑی تعداد آپ کے جو ہے نا جی ماڈلز، اینکرز اور شوبز کے لوگ، بڑی تعداد میل فیمیل دونوں آپ کو ملے گا کہ شادی کامیاب نہیں ہے. ایسے اچھا اگر چل رہی ہے تو ایک نیا ٹرم دنیا میں آیا ہے، وہ ہے ڈیڈ میرج. چل رہی ہے ڈیڈ میرج میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ہاں بندہ اپنی جی رہا ہوتا ہے، بیوی اپنی جی رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پوچھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بالکل کہہ لیجئے کہ بس ضرورت پڑ گئی تو مل لیا، ادروائز کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینی. سیلیبریٹیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے نیم، انہوں نے بھی اولڈ ایج میں جا کے جو ہے نا کسی اور سے شادی کی ہے، دوبارہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس بندے کے ساتھ یا اب اس بندی کے ساتھ میں نے نہیں رہنا. اولڈ ایج میں اب جا کے وہ اپنی زندگی کو جینا شروع ہوئے. اب انہوں نے اپنی فائنل جو شادی ہے، جس کو ایک کہتے ہیں نا صحیح بندہ چوز کر کے، صحیح بندی چوز کر کے پھر اب شادیاں کی ہیں. And now they're happily 100% married ایسی. and everything. اچھا میرا یہ کہنا ہے کہ چلیں یہ ایک نہیں تو یہ غلط شادیوں کی وجہ ہے، چوائس صحیح نہیں ہوتی. اچھا میں آپ سے ایک اور بیچ میں سوال کرنا چاہوں گی. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یہ دیکھ لیتی ہیں کہ لڑکے نے ہمیں یہ ٹور کروایا ہے، یہاں کا جو ہے نا بالی لے کے گیا ہے، یہ تو یار یہ تو مجھے بائی اس سے شادی کر لو. وہ لڑکی کہتی ہے اچھا یار اس سے مجھے یہ گھر دلا کے دیا، اس سے شادی کر لو. او یار مجھے ڈائمنڈ رنگ ملی ہے، اس سے شادی کر لو. تو یہ جو ہماری صرف چوائس یہ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمیں ڈائمنڈ رنگ دلا رہا ہے، یا یہ کس نے گھر ہمیں گفٹ کر دیا، یا ہمیں بالی لے گیا، اس سے شادی کر لو، یا یہ میرے ماں باپ کو افورڈ کر رہا ہے، اس سے شادی. اس میں وہ جو دو لوگوں کا رشتہ ہے وہ تو کہیں نہیں ہے. وہ تو چوائس تو صرف یہ ہوگا کہ اس نے یہ کام کیا، شادی کے بعد وہ چوائس تو ختم ہو جاتی ہے جس میں ایک چیز کو دیکھ کے شادی کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا فضا دیکھیں اس سوال کے پیچھے، اس بات کے پیچھے کئی لیئرز ہیں. اگر اجازت دیں 2-3 لیئرز میں ہٹا دیتا ہوں. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان ہے، انسان میں دو عورت اور مرد دونوں کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو کمال کی کتاب ہے، میں کتابیں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں جی، مجھ سے پوچھا کرے کوئی نئی کتاب بتائیں شاہ جی، اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جی. تو اس ٹاپک پہ دنیا کی سب سے کمال، جسے ریلیشن شپ کی بائبل کہتے ہیں، وہ ہے مینز آر فرام مارس. اچھا یہ جان گرے کی بک ہے، اور جان گرے باربرا نے مل کے لکھی تھی، میاں بیوی نے. اور جب یہ مکمل ہو گئی تھی دونوں کی طلاق ہو گئی تھی. اوئے ہوئے مکمل ہونے کے بعد کتاب مکمل ہو گئی اور دونوں کی علیحدگی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کتاب دنیا کی ریلیشن شپ کی بائبل مانی جاتی ہے. اور اس کتاب کا ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف ایک. جو مرد ہے نا اس کے لیے ریلیشن شپ میں جو موٹیویشن ہے وہ ویژول ہے. یہ تھوڑی سی سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں. ویژول ہماری 5 حصے ہیں جس پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. ہم دیکھ کے جیتے ہیں، سن کے جیتے ہیں، چک کے جیتے ہیں، اسمیل کر کے جیتے ہیں اور فیل کر کے جیتے ہیں. 5 حصے. اوکے. مرد کے لیے مرد ویژول ہوتا ہے. اس کو آنکھ سے دیکھی اور بھائی چیز اچھی لگتی ہے، حسن پرست ہوتا ہے، فطرت ہے اس کی، فطرت ہے. عورت کے ساتھ ایسے نہیں ہے. عورت کو سیکیورٹی اچھی لگتی ہے، اس کی 5 حصے امپورٹنٹ نہیں ہیں. اس کو پروٹیکشن اچھی لگتی ہے. اس کو دیکھیں نا ایک جملہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث جس میں مکمل جو سائنس ہے نکاح کی سمجھ آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا نکاح عورت کے لیے قلعہ ہے. قلعے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی دیواریں اتنی مضبوط ہوں کہ باہر سے کوئی چیز نہ آ سکے، جو پروٹیکشن کا احساس دے، جس میں رہتے ہوئے، جس میں ہوتے ہوئے آپ کے اندر انسیکیورٹی، انسرٹی نہ ہو. ایسا ریلیشن جس میں اگلا کہتا ہے میں چھوڑ دوں گا، میں نہیں رکھوں گا ریلیشن، میں تمہیں بتا دوں گا. یہ ریلیشن اگر ایسی بات ریپیٹ بار بار ہونے لگ پڑی ہے، ریلیشن ڈیڈ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے مریض سانس اکھڑنے شروع ہو گئے ہیں. وہ جو ایسے ایسے ویو ہے، تم مرنے والے ہو، دوائی مت کھاؤ، تم مرنے والے ہو. یہ جو ویو ہے نا فلموں میں دکھاتے ہیں ایسے، وہ سٹریٹ ہو جاتی ہے. آپ کا ریلیشن کی طرف جانے والا ہے معافی کے ساتھ. اور نشانی یہ ہے کہ آپ انسیکیورٹی ایک دوسرے کو دینا. یاد رکھیے یہ بڑا کمال کا جملہ. یہ ویسے ہماری ایک اینکر ہیں، انہوں نے یہ جملہ بولا، میری بڑی پیاری بہن ہے عروج ناصر. تو عروج ناصر نے ایک دن نا ایسے ان کے منہ سے نکلا، میں کہا عروج آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میری بہن کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. انہوں نے کہا جو اچھے رشتے ہیں نا وہ خوف کی بنیاد پہ نہیں چلتے. یار ایک دوسرے کو چیک ہی کرتے رہیں اور ٹریک ہی کرتے رہیں، سیل فون ہی کھول کے دیکھتے رہیں، ہر وقت یہ دیکھتے رہیں کس کو ملے ہو، کیوں ملے ہو، کیسے ملے ہو. یہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا، ایک اعتماد ہوتا ہے کہ اگر یہ میرا ہے. دیکھو میرا ہے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرا ہے کی ڈیفینیشن یہ پرندہ ہے. سمجھانے والوں نے سمجھایا اس کو، یہ پرندہ ہے. آپ نے اسے ایسا پیار کیا اور ایسا پروٹیکٹ کیا کہ ہاتھ پہ رکھ کے آپ نے کہا یہ چھوڑا، وہ اڑے واپس آ جائے، وہ کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتا. یعنی جو آپ کی قید میں بائی چوائس رہنا چاہتا ہے
وہ محبت کے رشتے میں. مگر سر یہ بات بھی تو نہیں اچھی نا کہ آج کل کی عورتیں بھی اور مرد بھی اپنے موبائلز پہ پاسورڈ لگا کے تو پھر کہتے ہیں ہماری شادی ہے, ہم تو بڑے خوش ہیں. کہاں سے خوش ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں کہ بیوی ابھی نہانے کے لیے جائے تو جلدی سے موبائل چیک کر لیں, یا پھر باپ نے اپنے بچے کو موبائل کھیلنے کے لیے دے دیا تو بیوی بس اس طاق میں ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس کھیلتا ہے تو میں چیک کر لوں کہ کون سی لڑکی فضا, یہ بات میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں اور میری فیملی اس کو سیکنڈ کرے گی. اور یہ ٹیسٹ کبھی ہمیں, میں نے باہر سے پڑھا ریلیشن شپ کو جی, اس کی ٹریننگز میں نے اٹینڈ کی, بڑے ورک شاپس اٹینڈ کی, بڑی کتابیں پڑھی. آپ کوئی ٹرینر کہیں نا جی بڑا ریلیشن شپ, اسے کہ جی 10 کتابوں کے نام لیں, فارغ ہو جائے گا. تو ہمارا جو کوچ تھا اس نے ایک جملہ بولا, اس نے کہا جس کے سیل فون کا پاسورڈ اس کی بیگم کو نہیں پتا اور ہسبینڈ کو نہیں پتا, اور ایسے ہی کامنلی یعنی سیل فون پڑا ہے اور آپ بیگم یار ذرا نمبر نکال کے دینا, ذرا دیکھنا, یہ ٹرسٹ نہیں ہے اگر رشتے میں. ہاں یہی بات میں کر رہی ہوں نا سر. میرے پاس بڑے بڑے اسپیکرز آتے ہیں, تھینک یو آج آپ نے میرا ساتھ دیا اس معاملے میں. بس بڑے بڑے اسپیکرز آتے ہیں اور مجھ سے اس بات پہ بحث کر کے جاتے ہیں کہ نہیں بیوی کا موبائل دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, یا بیوی کو میاں کا موبائل چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہیں رشتہ خراب ہوتا ہے. میری بات سنیں, نہیں چیک کر رہا کوئی نہیں چیک کر رہا. شک تو پڑے گا نا جب آپ فضول میں پاسورڈ لگا کے رکھ دیں گے, اور بیوی کچن گئی ہے چائے بنانے کے لیے, اور وہ ایسی کسی گوگل کو سرچ کرنے جا رہا ہے مگر وہ کہتا ہے پاسورڈ ہے, اور وہ جب پوچھتا ہے تو وہ بہانے کر رہی ہے. پھر شک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟